اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے مسائل چل رہے تھے، مکروہات روزہ وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث شریف ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو ہمیں اس کی کوئی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی کہ روزہ رکھے بندہ تو پھر ان تمام باتوں سے بھی بچنے کی کوشش کرے کہ جن میں ملوث ہونے کی شریعت پسند نہیں کرتی۔ یہ نہیں ہے کہ حالت روزہ میں ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے اور غیبتیں کر رہے ہیں۔ دوسری حدیث شریف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں روزہ سپر یعنی ڈھال ہے، جب تک اسے پھاڑا نہ جائے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ اس کو کس طرح پھاڑا جاتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جھوٹ اور غیبت کے ذریعے۔ یعنی کہ بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا ترک کر دے، روزہ رکھے تو پھر غیبتیں نہ کرے۔ ویسے بھی جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا منع ہی ہے، حرام کام ہے، لیکن روزے میں اس کی اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ اگر جھوٹ اور غیبت روزے میں کی جائے تو روزے کی تمام نورانیت جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، اور اس طرح روزہ رکھنا، جھوٹ اور غیبت بولنا یہ مکروہ کرنا، یہ مکروہ ہوتا ہے۔ تیسری حدیث شریف روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دے، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں کو بھی چھوڑ دے۔ یعنی کہ کھانا پینا تو بندہ چھوڑے لیکن لغویات اور بیہودہ باتوں کو بھی چھوڑ دے۔ ابھی تو یہ حال ہوا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ سحری کرتے ہیں، ایک تعداد ہے جو فجر بھی نہیں پڑتی اور سو جاتی ہے، پوری رات جاگتے رہتے ہیں، اور ایک تعداد ہے فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر بالکل آخر میں اٹھیں گے، پورا دن سوتے میں نکال دیا، بالکل آخر میں اٹھ کے جو ہے وہ ظہر پڑھ رہے ہیں، یا پھر کبھی ظہر بھی قضا ہو گئی تو نمازیں قضا کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے پھر نمازیں قضا کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا حرکت ہے؟ نماز پورا سال ہی پڑھنی ہوتی ہے، لیکن جب آپ نے روزہ رکھا اس میں تو بالخصوص جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس کا اہتمام کریں۔ اور یہ مہینہ جو نیکیوں والا مہینہ ہے جس میں شیطان بھی بند ہے، اس میں بھی اپنا نفس قابو نہیں ہو رہا، تو پھر کب ہوگا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ماحول بہترین قسم کا ہمیں مہیا کر دیا کہ نیکیوں کا ایک پورا ماحول بنا ہوا ہے، ہر شخص نیکیاں کرنا چاہ رہا ہے، نیکیاں کرنا اس وقت آسان ہو جاتا ہے، اس وقت بھی انسان لاپرواہی کرے اور غفلت میں مبتلا رہے تو پھر اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ تو غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ تمام چیزیں روزے کی روحانیت کو، نورانیت کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ سوچے غیبت کر کے کہ بھئی اب تو میں نے غیبت ہو گئی مجھ سے، یا میں نے جھوٹ بول دیا تو روزے کی روحانیت تو ختم ہو گئی، اب میں چلو کھا پی لیتا ہوں، اور کچھ کھا لیتا ہے تو اب اس کے کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پہ قضا اور کفارہ دونوں لازم آئے گا۔ تو یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کسی سے غیبت یا چغل خوری یا جھوٹ کا گناہ سرزد ہو جائے حالت روزہ میں تو اس کا روزہ ہی زائل ہو جائے گا، بلکہ اس کی روحانیت وغیرہ یہ زائل ہو جائے گی۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ تمام مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فرض روزے میں بلا عذر کچھ چکھنا یا چبانا یہ مکروہ ہوتا ہے۔ چکھنا کس کو بولتے ہیں؟ چکھنے سے مراد وہ نہیں کہ جیسے ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو دوست احباب کو یا گھر والوں کو بولتے ہیں آؤ ذرا آپ بھی چکھ لیں، پھر وہ آتا ہے اور صحیح سے چکھ لیتا ہے، یعنی کہ کچھ زیادہ اور کم کھا لیتا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ بلکہ چکھنے کی تعریف یہ کہ زبان پر کوئی چیز ہلکی لگا کر اس کا ذائقہ دریافت کرنا، اس طرح کی کوئی بھی ذرہ حلق سے نیچے نہ اترے، تو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن کس کو؟ ایسی عورت کہ جس کا شوہر بد مزاج ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر نمک مرچ تیز یا کم ہو جائے گی تو نہایت جو ہے وہ برا سلوک کرے گا یا برا بھلا بولے گا، تو اس عورت کو پھر چکھنے کی اجازت ہوتی ہے کہ زبان پہ ہلکا سا لگا کے اس کا ٹیسٹ لے لے، چکھ لے، اس طرح کے ذرات جو ہے وہ حلق سے نیچے نہ اتریں، تو اس کے لیے چکھنا مکروہ نہیں ہوگا، عذر ہے یہ اس کے لیے چکھنا بلا وجہ۔ دوسرے اشخاص جو ہیں عام لوگ بلا وجہ چکھیں گے تو ان کے لیے مکروہ ہوگا۔ اسی طرح چبانا، اگر چھوٹا بچہ ہے اور کوئی اور غذا نہیں لیتا، روٹی ہی چبا کر کھاتا ہے، اور کوئی ایسا شخص بھی موجود نہیں ہے جو روزے سے نہ ہو یا اتنا بڑا بچہ ہو جو چبا کے دے دے چھوٹے بچے کو، تو اس صورت میں پھر ماں کے لیے یا جو اس کو کھانا کھلا رہا ہے اس کے لیے اس کو چبا کر روٹی کو نرم کر کے دینا، یہ اس کی اجازت ہوتی ہے، مکروہ نہیں ہوتا۔ اور لیکن اس میں بھی یہی احتیاط ہے کہ حلق سے کچھ نیچے نہ اترے، حلق سے اگر روٹی کے چبانے میں نیچے اتر گیا ذرات تو پھر کچھ روٹی کا حصہ نیچے سے لگ گیا حلق سے تو پھر روزہ ہی فاسد ہو جائے گا، روزہ نہیں رہے گا۔
تو یہ مکروہ نہیں ہوتا چکھنا اور چبانا ان آزار کے ساتھ. اسی طرح ایک چکھنے کا اور عذر ہے کہ کوئی ایسی چیز خریدتا ہے کہ اگر بنا چکے خریدے گا تو نقصان کا اندیشہ ہے، اور مارکیٹ کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ دھوکہ کس قدر زیادہ ہے. اس صورت میں بھی پھر ہلکا زبان پر رکھ کر اس کا ذائقہ دریافت کرنا اس کی اجازت ہوگی، یہ مکروہ بھی نہیں ہوگا. لیکن بلا عذر چکھنا یا چبانا یہ مکروہ ہوتا ہے. اسی طرح جو روزے کا اگلا مکروہ ہے وہ ہے شوہر کا اپنی بیوی کو چھونا، چومنا، گلے لگانا. یہ مکروہ نہیں ہوتا. شوہر کا اپنی بیوی کو اور بیوی کا اپنے شوہر کو چھو لینا یا چوم لینا یا گلے لگا لینا یہ مکروہ نہیں ہوتا. ہاں اگر انزال کا اندیشہ ہو کہ اگر میں چھوؤں گا چوموں گا تو مجھے انزال ہو جائے گا تو پھر مکروہ ہوتا ہے، اور اگر انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس صورت میں صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا. لیکن ہونٹوں کو چوسنا یا پھر بلا لباس جو ہے وہ اپنی زوجہ سے گلے لگانا یہ مکروہ ہوتا ہے. اور کپڑے کے ساتھ وغیرہ چھو لیا کسی نے اپنی بیوی کو تو یہ مکروہات میں سے نہیں. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ لوگ چھونا، چومنا یا گلے لگانا مکروہ نہیں ہے. اگر انزال کا اندیشہ ہو کہ مجھے انزال ہو جائے گا تو مکروہ ہوگا، اور اگر انزال ہو گیا تو پھر روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، اور لیکن اس میں صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا. اسی طرح روزے کا اگلا مکروہ جو ہے روزے میں بلا وجہ پریشانی کا اظہار کرنا. آج بہت گرمی ہے یار، پنکھا تیز کرو، منہ بنا کے بیٹھے رہنا. وہ بھائی کیا ہو گیا، روزہ ہے نا میرا. تو بلا وجہ کوفت کا اظہار کرنا، پریشانی کا اظہار کرنا یہ بھی مکروہ ہوتا ہے. کہ بلا وجہ کرنا پریشانی ہے، بس ایک اپر پر سوار کر لیے کہ وہ میرا روزہ ہے، یا اس طریقے کا سامنے والے کو تاثر دینا. تو بلا وجہ پریشانی کا اظہار کرنا، کوفت کا اظہار کرنا روزے میں، بلا وجہ چڑھنا چڑھانا، چیخنا چلانا گھر میں بچوں کے اوپر، چپ ہو جاؤ نا، پتہ نہیں ہے میرا روزہ ہے، ابا نے روزہ رکھا ہوا ہے، ابا نے بڑا اچھا کام کیا، کارنامہ کیا ہوا ہے. تو روزہ رکھنا بھائی فرض ہے. تو بلا وجہ گھر میں نہ چیخیں، نہ چلائیں، نہ جھڑکیں بچوں کو، بلا وجہ کی کوفت کا کسی بھی قسم کا پریشانی کا اظہار نہیں کریں گے. یہ کراہت پیدا کر دے گا روزے میں، اور یہ ایسا کر رہا ہے یہ مکروہ ہے. اسی طرح سحری اتنی تاخیر سے کرنا کہ فجر کا گمان ہو جائے، جیسے ہمارے یہاں آج کل رائج ہے کہ وہ بالکل آخر وقت تک کھاتے رہتے ہیں، مسجد سے اعلان ہوا، مسجد سے اعلان ہوا. تو اتنا نہیں بھائی، ساری تھوڑی 5-10 منٹ پہلے ختم کر لیں. آپ سکون سے بیٹھیں، سکون سے کھا پی کے آرام سے بیٹھ جائیں. بالکل آخری وقت تک لے جانا یہ مکروہ ہوتا ہے کہ ایک منٹ دیکھنا ہے، 30 سیکنڈ باقی ہیں بھائی، مسجد سے بھی اعلان نہیں ہوا، کھاؤ 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 کھاؤ. تو یہ اس طریقے کی حرکتیں کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے. بلا وجہ بالکل تاخیر کر دینا کہ فجر کا گمان ہونے لگا، خوش شرف ہونے لگا، کہیں اذان تو نہیں ہو گئی، کہیں مسجد سے اعلان تو نہیں ہو گیا. 5 سے 10 منٹ جو ہے وہ پہلے، کم سے کم 5 سے 10 منٹ پہلے کوشش کریں کہ ساری جو ہے وہ بند کر دیں. اسی طرح کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے شدید کمزوری پیدا ہو جائے گی یہ روزے میں مکروہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ نان بھائی کا تندور پہ کھڑے ہو کے گرمی میں روٹیاں لگا دینا دوپہر کے حالت روزے میں دوپہر میں، تو اگر وہ اس سے شدید اس میں کمزوری پیدا ہو جائے گی. ہر ایک کی جسمانی ساخت الگ ہوتی ہے، اگر اس کو شدید کمزوری لاحق ہو جائے گی تو پھر یہ اس کے لیے مکروہ ہوگا. اسی طرح خون ڈونیٹ کرنا، اگر اس سے کمزوری پیدا ہو جائے گی تو یہ منع ہوگا. لیکن اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا اور خون کی حاجت ہے، اگر خون نہیں دے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، تو اب خون دینے میں بالکل کسی قسم کی کراہت نہیں ہے. لیکن اگر نارمل حالت ہے کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ آرام سے جو ہے نا ڈونر ارینج کر لیجیے گا، تو پھر کوشش کریں کہ افطار کے بعد ہی خون دیں تاکہ کمزوری وغیرہ نہ ہو. لیکن اگر کوئی بہت ہی ہٹا کھٹا انسان ہے اور لوگ سمجھتا ہے کہ میں دیتا رہتا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر اس کے اوپر کراہت بھی نہیں ہوگی. اسی طرح تھوک کو منہ میں جمع کرنا، خوب سارا تھوک منہ میں جمع کر لینا پھر اس کو نگل لینا یہ مکروہ ہوتا ہے. تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوک منہ میں آ جائے اس کو واپس نکل جائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو وہ تھوکتے رہتے ہیں بار بار روزے کی حالت میں. تو یوں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے تو اور سامنے والے کو کوفت ہوتی ہے کہ بیٹھے ہوئے وہیں بیٹھے بیٹھے تھوکے جا رہے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد. تو تھوک اگر منہ میں آ جائے اس کو واپس حلق سے نگل دینا، تو بالکل جس طرح عام نارمل حالت میں ہوتے ہیں اسی طرح روزے کی حالت میں رہیں، اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے. کراہت جب پیدا ہوگی کہ تھوک جمع کرے جا رہے ہیں منہ میں، پورا منہ بھر کے جمع کر لیا اور پھر اس کو واپس نکل رہے ہیں، تو یہ کرنا روزے میں مکروہ ہے. تو یہ روزے کے مسائل بحمدللہ تعالی مختصر جو ہے میں نے پورے کوشش کر کے آپ کو اصولوں کے تحت جو ہے نا ذکر کر دی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل سے ہم زکوٰۃ کے مسائل جو ہے وہ دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.